ناظرین، نواب سراج الدولہ کے سب سے قابل اعتماد شخص میر جعفر تھے، جو ان کی فوج کے سربراہ بھی تھے۔ انگریزوں نے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے ان سے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی 1757 میں ہوئی، جس میں انگریزوں کی فوج 3000 جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی اس جنگ میں میر جعفر فوج لے کر نواب سراج الدولہ سے علیحدہ ہو گئے۔ یوں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ بعد ازاں میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کے حاکم بن گئے، لیکن عملی طور پر انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے میں بری طرح جکڑ دیا گیا۔ یہ وہی لارڈ کلائیو ہیں جو آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ عملاً بنگال میں مسلمانوں کے عروج و اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، دوسرا تاریخی کردار جو ایک ملامتی علامت بن چکا ہے وہ ہیں غدار میر صادق، جن کی قبر پر لوگ آج بھی تھوکتے اور جوتے پھینکتے ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان کی مجلس کے صدر اعظم تھے۔ ٹیپو انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں جو انہوں نے مسترد کر دیں۔ اپریل کے اواخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیدل دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکیں۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بھانپتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے جان سے گئے۔ میر صادق کے ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھے۔ زائرین ٹیپو سلطان کے مزار کو درگاہ کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میر صادق کی قبر تباہ حال ہے اور کچھ سیاح اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس پر پتھر بھی پھینکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔